بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ یہ لیکچر نمبر 10 ہے۔ اس لیکچر میں ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں ایم ایس ورڈ کی شارٹ کیز کے بارے میں ڈسکس کرنے۔ اس لیکچر میں ہم ایم ایس ورڈ کی شارٹ کیز کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، اور آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ بیسیکلی جو ہے وہ ایم ایس ورڈ کو جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ 24 ایسی شارٹ کٹ کیز ہیں جس سے ہر اسٹوڈنٹ کا فیملیئر ہونا بہت ہی لازمی ہے۔ ان شارٹ کٹ کیز کو جو ہے نا وہ لاسٹ لیکچر میں جسٹ میں نے آپ کو ایک پریپیئر کرنے کے لیے دی تھی کہ یہ شارٹ کٹ کیز آپ صرف پریپیئر کر لیں، اس کو آپ ریممبر کر لیں۔ تو جیسے ہی آپ ریممبر کر لیں گے تو آپ اس انیبل ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ آپ ایم ایس ورڈ کے اندر شارٹ کٹ کیز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بیسک شارٹ کٹ کیز ہیں، اس کو ایم ایس ورڈ کی سیریز کے اندر اس کو میں نے جو ہے نا وہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا جو ہے اس کو میں نے نام دیا ہے بیسک شارٹ کٹ کیز کا۔ وہ آپ کی بیسک شارٹ کٹ کیز ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ جو ہیں وہ موسٹلی یوز ہوتی ہیں آپ کے ٹیکسٹ کے فارمیٹ کے لیے، اور تھرڈ جو یوز ہو رہی ہیں وہ آپ کی نیویگیشنز کے لیے یوز ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی مقصد نیویگیشن اور سلیکشن ہے۔ اس کے بعد جو فورتھ ہیں وہ آپ کی ادرس شارٹ کٹ کیز ہیں جو مختلف آپ کی جو ہے وہ اس میں یوز ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ شارٹ کٹ کیز جو ہیں وہ ایم ایس ورڈ کے اندر جو ہے وہ بیسک 24 شارٹ کٹ کیز ہیں جو اس پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہیں۔ تو ایم ایس ورڈ کی سیریز میں ہم یکے بعد دیگرے جو سب سے بیسک ہماری ہے جس کو ہم نے بیسک شارٹ کٹ کا نام دیا ہے، وہ 9 شارٹ کٹ کیز ہیں جو آپ کو آنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی جو شارٹ کٹ کیز ہے وہ ہے آپ کا کنٹرول این۔ کنٹرول این جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو نیو فائل جو آپ یوز کر رہے ہیں ایم ایس ورڈ، دیکھیں آپ ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں، آپ کو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ایٹ لیسٹ آپ 5 اسٹوڈنٹ کی سی ویز بنانا چاہ رہے ہیں، اور ہر اس کا نیا جو ہے نا وہ آپ فائل کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک زہیب کے نام سے سی وی بنائی، ایک علی کے نام سے آپ سی وی بنائی، آپ نے ایک احمد کے نام سے ایک سی وی بنائی، آپ نے ایک جو ہے نا وہ سبحان کے نام سے سی وی بنائی، ایک آپ نے حمزہ کے نام سے سی وی بنائی۔ تو آپ کنٹرول پہ آپ پریس کریں گے، ساتھ این جیسے ہی آپ کریں گے تو ایک نیو ایم ایس ورڈ کا نیو ڈاکومنٹس اوپن ہو جائے گا جو بالکل بلینک ہوگا۔ آپ اس پہ کاپی پیسٹ کر کے وہی نیم وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو ایک نیا مقصد ڈاکومنٹس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا۔ تو جو کنٹرول این بیسیکلی کی ہے وہ آپ کا نیو ڈاکومنٹس جو ہے وہ اس کے لیے یوز ہو رہی ہے۔ اور نیو ڈاکومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ایگزسٹنگ ہے، آپ کا وہ ایز اٹ از پڑا ہوا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نیا اوپن کر لیں۔ یہ جو ہے یہ میں نے کر لی ہے، اب یہ نیا اوپن کر کے اس کی نئی فائل جو ہے نا وہ میں یوز کر لوں۔ تو اس کے لیے جو آپ شارٹ کٹ کیز یوز کر رہے ہیں وہ ہے کنٹرول این۔ اس کے بعد آپ نے ایم ایس ورڈ اوپن کیا ہوا ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ جو میں نے کل کام کیا تھا، یہ جو میری اولڈ فائلز ہیں جو میں نے 5 سی ویاں بنائی، تو اس میں سے احمد کی سی وی جو ہے نا وہ میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ کنٹرول او پریس کریں گے، اب اس کی شارٹ کٹ کیز ہے جو اولڈ آپ نے فائل اوپن کرنی ہے، اس کے لیے جو شارٹ کٹ کیز ہے جو آپ نے آلریڈی سیو کی ہوئے ان یور کمپیوٹر، تو اس کے لیے جو آپ یوز کریں گے وہ ہوگا کنٹرول او۔ اس کے بعد آپ نے ایک نئی فائل بنائی، ایک اور فائل ہے اس کو آپ نے اوپن کیا ہے۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ
یہ جو چیز میں نے ایڈیٹنگ کی ہے، جو میں نے ٹیکسٹ فارمیٹنگ کی ہے، جو چیز میں نے لکھی ہے، چاہے میں نے سی وی بنائی ہے، ٹیبل بنایا ہے، کام کیا ہے، لیٹر بنایا ہے، جو بھی کام کیا ہے اس کو میں سیو کر دوں، ٹھیک ہے۔ مقصد ہے جیسے جیسے آپ صاف کرتے جائیں تو ساتھ کنٹرول ایس پریس کرتے جائیے گا، تو جیسے ہی آپ کنٹرول ایس پر آئیں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی، آپ کی فائل سیو ہو جائے گی۔ اب کنٹرول ایس کا ایک اور بھی آپ کو بتا دوں، جیسے جیسے آپ فارمیٹنگ کر رہے ہیں تو ساتھ کنٹرول ایس کا یوز بہت زیادہ کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ لیٹس سپوز اگر آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں اور لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کا سارا کام وہاں پہ مقصد ہے خراب ہو جائے گا، چلا جائے گا، مطلب وہ ضائع ہو جائے گا آپ کا، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کنٹرول ایس، ادروائز مقصد ہے آپ جو ہے نا وہ یوز کریں گے کنٹرول ایس، جو سیو کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے ٹائپ کیا ہے، جو ایڈیٹنگ کی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک جو ہے نا ہارڈ فارم کی شکل میں لے کے آئیں، اس کو ایک پرنٹ کی شکل میں لیں، اس کے لیے جو آپ جو شارٹ کٹ یوز کر رہے ہیں وہ کنٹرول پی ہے۔ تو یہ ساری موسٹلی کنٹرول کے نام سے چل رہی ہیں۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے لکھ لیا ہے اس کو ایک فائل جو آپ نے بنائی ہے اس کو دوسری فائل میں جا کے وہی چیز ڈیٹا جہاں پہ نا آپ نے جو ہے نا فار ایگزامپل آپ نے ایک ٹیبل بنایا اور نیکسٹ فارمیٹ کے لیے بھی آپ کو وہی ٹیبل چاہیے، تو بجائے آپ نیا ٹیبل بنائیں پھر اس میں ایڈیٹنگ کریں، پھر اس کے کالم اور روز آپ چینج کریں، پھر اس میں بلیٹس لگائیں، پھر اس کی فارمیٹنگ کریں، پھر جو ہے نا تو وہی ٹیبل آپ کاپی کریں، جیسی کاپی کریں گے آپ نیکسٹ اس میں جو ہے نا وہ فارمیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو یوز ہو رہا ہے وہ کنٹرول سی یوز ہو رہا ہے۔ اب آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز جو یہاں پہ پڑی ہے اس کو آپ کٹ کر لیں، مطلب جہاں پہ ایگزسٹنگ ہے یہاں پہ نہ ہو بلکہ دوسری جگہ پہ، کٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک جگہ پہ جو چیز جو ہے ایک جگہ پہ اویلیبل ہے، آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو کسی اور جگہ کے اوپر پیسٹ کر دیں، تو اس کے لیے جو شارٹ کٹ کیز آپ یوز کریں گے وہ کنٹرول ایکس ہے۔ اور اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کنٹرول ایکس جیسے ہی آپ نے اس چیز کو کٹ کیا، ایک ٹیکسٹ ہے، ایک نام لکھا ہوا تھا، ایک لیٹر لکھا ہوا تھا، جو بھی آپ نے ایک رپورٹ بنائی ہوتی، کنٹرول ایکس کرنے سے وہ جو ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ جو آپ نے اوپن کیا ہوا تھا وہاں پہ اب موجود نہیں ہوگی، اب وہ کسی اور جگہ کے اوپر موجود ہوگی۔ تو اب آپ اس کو کیا کریں گے، کنٹرول وی جیسے ہی آپ پریس کریں گے وہ وہاں پہ پیسٹ ہو جائے گی۔ پیسٹ کا مطلب ہے کہ ایک چیز آپ نے یہاں سے اٹھائی ہے دوسری جگہ پہ وہاں پہ آپ نے رکھ دی، اس کو آپ پیسٹ کا نام دیتے ہیں۔ اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کو آپ نام، دو بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، مقصد دو شارٹ کٹ کیز ہیں جو ایک انڈو کے لیے یوز ہوتی ہے اور ایک ریڈو کے لیے یوز ہوتی ہے۔ انڈو کا مطلب ہے ایک چیز آپ نے مٹا دی، کنٹرول زی آپ پریس کریں گے وہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی۔ اور ایک کام جو آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، ریڈو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کنٹرول وائی دبائیں گے، کنٹرول زی میں ایک چیز آپ سلیکٹ کر کے ختم کر دیں گے اور دوبارہ کنٹرول وائی کریں گے تو وہ چیز دوبارہ آ جائے گی۔ اس کا سمپل اگزامپل میں آپ کو ایسے دے دوں کہ ایک چیز آپ نے لکھی ہے، لکھ کے آپ نے وہ چیز مٹا دی، آپ نے جو ہے نا آپ نے وہ کنٹرول کر کے کنٹرول زی کر دیا تو وہ چیز وہاں سے ختم ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی آپ اس کو دوبارہ ریڈ کرنا چاہیں گے، دوبارہ وہی عمل پریس تو آپ کنٹرول وائی کریں گے، مطلب ایک چیز آپ نے مٹا دی تھی، ایک ڈاکومنٹ آپ نے لکھا 10 لائنیں آپ نے مٹا دی، تو جیسے ہی کنٹرول زی بنائیں گے جو ہے نا وہ چیز وہاں سے ختم ہو گئی۔ اب آپ چاہیں گے اس چیز کو دوبارہ واپس لے کے آئیں، ریڈو کا عمل کریں۔ انڈو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کیا، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ چیز نہ رہے، کنٹرول زی پریس کر دیں۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو واپس لے آئیں، وہ کنٹرول وائی کا پروسیس ہوگا، مطلب لکھ کے مٹا دی، اس کو واپس لے آئیں، کنٹرول زی ہے، اور دوبارہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ساری چیز دوبارہ واپس آ جائے، وہ آپ کنٹرول وائی پریس کریں گے تو جو اس سے پہلا آپ نے عمل کیا وہ دوبارہ آ جائے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے آپ نے جو چیز لکھی اس کو آپ نے مٹا دیا، وہ کنٹرول زی کر دیا آپ نے۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اب تو کنٹرول زی سے تو وہ تو ختم ہو گئی، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اس سے پہلے کام کیا تھا، جو پہلی لائن آپ لانا چاہ رہے ہیں، کنٹرول وائی پریس کریں گے تو اسی سیکوینس کے ساتھ دوبارہ چیزیں اپیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہماری ہیں بیسک 9 شارٹ کٹ کیز جو آج ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اب جو نیکسٹ اس میں یوز ہو رہی ہیں وہ ہیں ہماری ٹیکسٹ فارمیٹنگ میں۔ تو نیکسٹ ٹیکسٹ فارمیٹنگ میں جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیکسٹ فارمیٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب جو ہے
وہ اب ہم جا رہے ہیں ٹیکسٹ فارمیٹنگ کی طرف جانے، ٹیکسٹ فارمیٹنگ کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو ٹیکسٹ فارمیٹنگ یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیکسٹ لکھ لیا، ایک رپورٹ لکھ لی ہے، کچھ لائنیں ہم جو ہے نا، کچھ سنٹینس جو ہے نا وہ ہم نے نوٹ کر لی ہیں، لکھ لی ہیں۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا کیا جائے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ گریڈ کیا جائے، اس کو تھوڑا سا موٹا کیا جائے، اس کو تھوڑا سا ہیڈنگ بنائی جائے، یا عرف عام میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سرخی، جیسے ایک عام طور پہ ہم ایگزام کے اندر جو ہے نا وہ پین سے لکھتے تھے، اور جو اس کی ہیڈنگز ہوتی تھی اس کو ہم اپنے مارکر سے لکھتے تھے۔ تو بیسیکلی اگر ہم ایک لائن ہے یا ایک سبجیکٹ ہے جس ٹاپک کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں، جو چیز لکھ رہے ہیں یا جو اس کا ٹائٹل ہے، اس کو ہم بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، موٹا کرنا چاہیں، تو اس کے لیے جو شارٹ کٹ کیز یوز ہو رہی ہے وہ کنٹرول بی ہے۔ اور اس طرح نیکسٹ جو آپ کی اٹیلک ہے، تھوڑا سا آپ اس کو ٹلٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ اس کو کرو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کنٹرول آئی ہے۔ اگر لیٹس سپوز ایک ٹیکسٹ ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ انڈر لائن کریں، وہ ایک ٹیکسٹ ہے، اس کے نیچے ایک لائن آ جائے، تو اس کے لیے جو شارٹ کٹ کیز آپ یوز کریں گے وہ ہے کنٹرول یو۔ اب جو موسٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، لیٹس سپوز آپ ٹیکسٹ ہے، اب عام طور پہ جو ہمارے ایم ایس ورڈ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سائزنگ کا جو ایک ہمارے پاس فونٹ ہوتا ہے، دو طرح سے فونٹ ہوتا ہے۔ فونٹ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فونٹ کا فارمیٹ کیا ہے، ایک سائز ہوتا ہے، ایک ہمارا فونٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ فونٹ کو بڑا کریں یا فونٹ کو چھوٹا کریں۔ کنٹرول شفٹ اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ گریٹر دین کا جو سائن ہوتا ہے، اگر ہم پریس کرتے جائیں گے تو وہ ہمارا فونٹ کا سائز جو ہوگا وہ، یہ ایک شارٹ کٹ کیز ہے۔ بجائے ہم وہاں سے سلیکٹ کریں، 1 کریں، 2 کریں، 3 کریں، 72 کریں، یا رینڈملی جو بھی ہم اس میں پٹ کرنا چاہیں اس کے اکارڈنگ جو ہوگا وہ ہمارا سارا ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں چاہ رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک شارٹ کٹ کیز کے حساب سے جو ہم اپنے پیج کے حساب سے کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جو ہمارا پیج کے اوپر جو ہے نا وہ ایڈجسٹیبل ہو، اس ایڈجسٹیبل کو جو ایسے ہی ہے ہم سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہوتا ہے کنٹرول شفٹ گریٹر دین۔ اسی طرح اگر اس کو لیٹس سپوز ہم ڈیکریز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہوتا ہے کنٹرول شفٹ لیس دین، تو وہ ہمیں چھوٹا کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہمارا عام طور پہ یوز ہو رہا ہے، جو عام طور پہ اگر ہم چاہ رہے ہیں، اب یہ ساری چیزیں ٹیکسٹ کی فارمیٹنگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو ٹیکسٹ ہے، لیٹس سپوز ہم لکھ رہے ہیں ٹیکسٹ، ہمیں مطلب نظر آ رہا ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ لیفٹ کے اوپر پڑا ہے، یا ٹیکسٹ جو ہے وہ رائٹ کے اوپر پڑا ہے، یا جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے سنٹر کے اوپر موجود ہے، یا جو ٹیکسٹ ہے ایک لائن مطلب 10 لائنیں ہم نے لکھی ہیں، ٹیکسٹ جو ہے وہ ایکول پڑا ہے، یا لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہے، یا رائٹ سائڈ پہ پڑا ہے، یا سنٹر کے اوپر پڑا ہے، یا جو لائنیں ہیں وہ آپس میں ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، ڈفرینٹ قسم کی لائنیں جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ تو مختلف قسم کی جو لائنیں اگر موجود ہیں، تو اگر ہم اس کو کیا کریں، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو مطلب ترتیب دے دیں، تو اس کے لیے بھی ایک چار جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کیز ہمیں جو ہے نا وہ یوز کرنی پڑیں گی۔ تو وہ جو 4 شارٹ کٹ کیزیں ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم فار ایگزامپل ہم نے لکھا آئی لو پاکستان، لیفٹ سائڈ پہ پڑا تھا، ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور کنٹرول ای جیسے ہی پریس کریں گے تو یو ول سی اٹ ول اپیئر ان سنٹر آف یور پیج۔ تو یہ ایک پیج کے سنٹر کے اوپر اپیئر ہوگی، ایک سنٹر کے اوپر آپ کو ویو اس کا نظر آ رہا ہوگا، وہ اس پیج کے سنٹر کے اوپر اویلیبل ہوگی۔ سیکنڈ جو چیز ہے وہ آپ کی ٹیکسٹ لائف لائن ہے، مقصد لائن ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو لیفٹ لکھیں، لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہے، اگر آپ کا ٹیکسٹ رائٹ پہ پڑا ہے تو جیسے آپ سلیکٹ کریں گے، اس کو کنٹرول ایل کریں گے تو وہ چیز ایل جو ہے نا وہ لیفٹ سائڈ کے اوپر آ جائے کنٹرول ایل پریس کرنے سے۔ اسی طرح آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ رائٹ کریں، تو اسی طرح اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول آر کریں گے تو وہ چیز رائٹ میں آ جائے گی۔ اسی طرح جو نیکسٹ ہے آپ کا جسٹیفائی ہے، اگر فار ایگزامپل آپ نے 10 لائنیں لکھی ہیں، ایک جو لائن ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ 10 ورڈز آ رہے ہیں، نیکسٹ جو لائن لکھی ہے وہ 12 ورڈز آ رہے ہیں، ایک جو لائن لکھی ہے اس کے اوپر 8 ورڈز آ رہے ہیں، ایک جو لائن لکھی ہے آپ اس کے اوپر جو ہے نا 15 ورڈز آ رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ جو لائنیں ہیں ساری لائنیں ایکول ہوں، ساری لائنیں برابر ہوں، کسی کے اندر ڈفرینس نہ ہو، تو آپ اس کے لیے جو ہے نا ایک شارٹ کٹ کی جو موسٹلی امپورٹنٹ یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنٹرول جے، تو وہ آپ اس کے لیے کنٹرول
جے پریس کریں گے. تو اب یہ ٹیکسٹ فارمیٹنگ ہے، اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ ریویو کرنا چاہ رہا ہوں کہ 9 اسی طرح ٹیکسٹ فارمیٹنگ کی ہے جو بہت موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں. آپ نے ڈیپتھ میں نہیں جانا، آپ کو ایم ایس ورڈ کے سب سے پہلے کامن شارٹ کٹ کی اس کے بارے میں جو ہے نا ہاؤ نو ہونی چاہیے کہ آپ نے اگر ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیکسٹ بی یوز کریں آپ، کنٹرول بی. اگر اٹیلک کرنا ہے تو کنٹرول آئی، اور اگر آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے تو کنٹرول یو. اگر آپ لیٹس اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول شفٹ گریٹر دین، کنٹرول شفٹ لیس دین. اور اگر فار ایگزامپل آپ اس کو سینٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کنٹرول ای پریس کریں گے. اسی طرح آپ اس کو لیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول ایل پریس کریں گے. اور اسی طرح اگر آپ اس کو رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول آر پریس کریں گے. اور اگر آپ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول جے پریس کرنا ہوگا. تو یہ ایک ٹیکسٹ فارمیٹنگ کے جو ہے نا آپ شارٹ کٹ کیز ہیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی نیویگیشنز. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو آپ نے کیسے سلیکٹ کرنا ہے، ان کی کیا کیا جو ہے نا وہ نیویگیشن ہے. الفاظ آگے ہیں آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ پیچھے ہیں. تو یہ آپ تھوڑا سا اب یہ بیسیکلی یوز ہے نیویگیشنز اور سلیکشن کہ آپ نے وہاں سے نیویگیٹ کرنا ہے پھر ان کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو اس میں جو موسٹلی یوز ہو رہے تھے نیویگیشنز کے اندر وہ کنٹرول اور پلس ایرو کیز ہیں. اب ایرو کیز آپ کو پتہ ہے 4 ہیں، لیفٹ ہے، رائٹ ہے، ٹھیک ہے، اپ ہے، ڈاؤن ہے. تو یہ ساری جو ہے نا وہ ٹیکسٹ کو فار ایگزامپل آپ کنٹرول پریس کریں گے اور ایرو کیز اگر آپ فار ایگزامپل کریں گی تو لیفٹ سے رائٹ. اگر فار ایگزامپل آپ جو ہے نا وہ کرسر جو ہے آپ نے موو کرنا ہے لیفٹ ٹو رائٹ کرنا ہے، یا آپ نے کرسر جو ہے رائٹ ٹو لیفٹ کر کے آنا ہے، یا لیفٹ سے آپ نے جو ہے نا 10 لائنیں نیچے لے کے جانا ہے. تو یہ شارٹ کٹ کیز ہیں موسٹلی جو لیفٹ رائٹ کے لیے جو ہوتی ہیں، اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے جو ہے نا وہ شارٹ کٹ اور پھر اس کی ایرو کیز یوز ہوتی ہے. یہ بیسیکلی کنٹرول آپ جیسی پریس کریں گے نا تو کرسر آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. تو وہ کرسر کو جو کنٹرول ہے جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے وہ شارٹ کٹ ایرو کیز کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے ایک ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، پورا ڈاکومنٹ آپ نے لکھ لیے، 1000 لائن لکھ لی، 1000 ورڈز کا ایک ڈاکومنٹ ہو گیا، ایک پیج ہو گیا. تو پورا جو چیز آپ نے ٹیبل بنایا جو بھی اس کے اندر لکھا ہے اگر آپ نے پورے کو سلیکٹ کرنا ہے تو وہ کنٹرول اے ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے آپ کا کنٹرول ایچ. لیٹس پوز یہ بہت ہی زبردست اور بہترین قسم کی چیز ہے کہ آپ نے 1000 جو ہے نا ورڈ کا ایک ایسے لکھا ہے. اس ورڈ کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ پاکستان ہے یا کراچی ہے یا اس کے علاوہ اسلام آباد ہے یا ایک سمپل سے جاپان ہے. ٹھیک ہے، اب جاپان یوز ہو رہا ہے JAPAN کے ساتھ. آپ نے جیسے ہی جاپان کو لکھا ہے تو آپ نے JAVN لکھ دیا، آپ سے مسٹیک ہو گئی. اب آپ کے پاس 1000 پیج ہیں اور 1000 پیج کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو دوبارہ ایک ایک کو مٹاؤں، پھر 1000 کے اندر پیجز کے اندر آپ کو ڈھونڈنا. تو اس کے لیے آپ سمپل شارٹ کٹ ایک کیز یوز کریں گے جس کو کنٹرول ایچ کا نام دیں گے. اوپر آپ نے JAVN لکھ دینا، نیچے اس کی جگہ ریپلیس کرنا ہے. ریپلیس آل کریں گے تو جہاں پہ جاپان کا ورڈ ہوگا وہ جو VAN ہے وہ آپ کے PAN میں کنورٹ ہو جائے گا. تو اس کے یہ بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کٹ کیز ہے جس کو آپ کنٹرول ایچ کا نام دیں. اسی طرح دیگر شارٹ کٹ کیز بھی ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ نے ان کی جو ہے نا وہ جو آپ ٹیکسٹ لکھ رہے تھے 10 لائنیں ہیں یا آپ نے 10 پوائنٹ لکھے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بلٹس لگا دیں، ان کو ایک ترتیب دے دوں، ان کو 1 2 3 کہہ دوں، ان کو بلٹس لگا دوں، ان کو کوئی سیکوینس دے دوں، جو بھی چیز دے دوں. تو اس کے لیے آپ کو جو یوز کرنی پڑی شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول شفٹ ایل ہے. آپ نے کنٹرول بھی دبانا ہے ساتھ شفٹ اور ساتھ ایل، تو وہ چیز جو ہوگی وہ آپ کی بلٹس میں. اور یہ چیزیں بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اسی طرح اگر فار ایگزامپل آپ نے ان کے درمیان لائن کی سپیسنگ دینی، ایک لائن کی سپیسنگ دینی ہے تو کنٹرول 1 پریس کریں گے. اگر 2 لائنوں کی اس کے درمیان سپیس ہو تو کنٹرول 2. اسی طرح آپ نے لائن سپیسنگ 3 کے ساتھ کرتے کرتے اسی طرح جتنی بھی آپ نے کرنی وہ لائن سپیسنگ. اور اس کے علاوہ 2 بہت ہی زبردست اس میں چیزیں ہیں کہ فار ایگزامپل آج آپ ایک ایسے لکھ رہے ہیں یا جو چیزیں ایک کر رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آج کا ٹائم اور ڈیٹ میں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ لازمی لکھنی ہے. ٹائم بھی میں وہاں پہ نوٹ کر لوں، اس کی جو ہے نا وہ میں اس پہ لکھ. تو اس کے لیے جو بہت زبردست وہ ہے وہ آلٹ سے آپ نے آلٹ شفٹ ڈی سے مراد ڈیٹ ہے اور آلٹ شفٹ ٹی اور ٹی سے مراد ٹائم ہے. تو آج جیسے آلٹ شفٹ ڈی آپ پریس کریں گے تو وہ ڈیٹ انسرٹ ہو جائے گی اس کے اندر. اور اس کے ساتھ جانا میں نے اس میں لیکچر بنانے سے پہلے اس میں اردو ڈسکرپشن بھی دی ہے.
تو اسی کے ساتھ جو ہے نا آلٹ شفٹ ٹی کے ساتھ یہ چیز. تو آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ آج کمپلیٹ ہوا ہے، لیکچر نمبر 10، جس میں ہم نے جو کامن 24 شارٹ کٹ کیز ہیں وہ آج سیکھ لی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس انیبل ہو گئے کہ ہم یہ جو 4 چیزیں ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ اس پہ پھر میں آپ کو جو ہے نا مختلف قسم. تو آج کا یہ لیکچر نمبر 10 جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہوا ہے جی.